یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آج کی دنیا کے ایک اہم ترین اور حساس مسئلے پر شائع ہونے والی کتاب مسئلہ فلسطین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے میں استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ کو اس کتاب کی اشاعت پر، جو کہ بجا طور پر ایک علمی اور قلمی جہاد ہے، کی تصنیف اور اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور برادرم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب لائق عزت تحسین ہیں کہ وہ بھی مسلسل جہاد بالعلم، جہاد بالقلم اور تصنیف رجال جیسے اہم کام میں ہم وقت مصروف عمل ہیں۔ آج کی تقریب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انبیاء کرام کی سرزمین فلسطین محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ 3 الہامی مذاہب عیسائیت، یہودیت اور اسلام کا روحانی مرکز ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے دیگر انبیاء کرام، پیغمبر علیہم السلام اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ مسلمانوں نے جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 635 عیسوی میں اس سرزمین کو فتح کیا پرامن طریقے سے ایک معاہدے کے نتیجے میں، تو اس وقت یہاں کوئی یہودی آباد نہیں تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کروا لیا گیا تھا اور یروشلم میں ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ یہ تو مسلمانوں کی وسعت قلبی اور رواداری تھی کہ انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں آنے اور یروشلم کی زیارت کی اجازت دی۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کے دروازے ہمیشہ یہودیوں اور عیسائی دونوں کے لیے کھلے رکھے۔ عہد فاروقی سے یہ خطہ مسلمانوں کے پاس رہا مسلسل، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک ایسے خطے کو جو کبھی اس کا نہیں رہا، اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور اعلان بلفور کے ذریعے یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا۔ یہ واضح رہے کہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی محض 8% تھی۔ یہ سوال آج بھی موجود ہے کہ کیا برطانیہ کو قانونی طور پر کسی ایسی سرزمین میں ایک نئی ریاست کے قیام کا اعلان کرنے، ایک نئی ریاست کے قیام کی بنیاد رکھنے کی قانونی طور پر کوئی اجازت حاصل تھی؟ اس کا کوئی حق ایسی سرزمین میں تھا جو کبھی اس کے برسر اقتدار نہیں رہی، جو اس کی ملکیت میں نہیں رہی؟ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے سامنے یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ اسی اعلان بلفور کی بنیاد پر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کے ساتھ ہی عربوں اور اسرائیلیوں میں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے آبائی علاقوں سے جبری جلا وطنی پر مجبور ہوئے۔ دیر یاسین میں عربوں کا قتل عام ہوا اور گزشتہ 75 سال سے فلسطینی مسلمان بدترین انسانیت سوز ظلم و ستم کا شکار ہیں اور ان کی نسل کشی اور جبری انخلا کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ عرب دنیا میں اور مغرب میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن مغرب میں لکھی جانے والی کتابیں ظاہر ہے کہ اسرائیلی نقطہ نظر کی حمایت کرتی ہیں، اور ایک کتاب ایسی ہے ایڈورڈ سعید کی کہ جسے استثناء حاصل ہے کیونکہ وہ امریکی سے زیادہ فلسطینی تھے، اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے صرف مغربی مصنفین ہی نہیں، مغربی میڈیا کی جانبداری بھی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ بدترین تعصب اور بے ایمانی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ ایک جانب مغربی میڈیا فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گردی اور جارحیت کا مورد الزام ٹھہراتا ہے، جو اپنی سرزمین کے لیے، اپنی سرزمین کے حصول کے لیے نبرد آزما ہیں، اور دوسری جانب وہ جارح اسرائیل کا دفاع کرتا ہے، جس نے سازشوں، دباؤ اور طاقت کے ذریعے اس سرزمین پر قبضہ کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطینی دربدر ہیں، پوری دنیا میں منتشر ہیں،
اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے سوائے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے جسے وہ اپنا وطن کہہ سکیں، اور یہ مختصر سا علاقہ بھی انہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے 1969 میں ہی یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ روئے زمین پر فلسطینیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن فلسطینیوں کی مسلسل جد و جہد اور حالیہ جنگ طوفان الاقصی نے اس مسئلہ فلسطین کو، جسے اسرائیل اور اس کے حامیوں نے اپنی دانش میں دفن کر دیا تھا، ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے اور عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت ہے۔ محقق اور مورخ پروفیسر ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر کی کتاب مسئلہ فلسطین اس مسئلے کے حوالے سے ان حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے جن پر 70 برسوں میں شکوک و شبہات اور تعصبات کی مٹی ڈال کر دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کتاب میں آپ کو کھلی سچائیاں، تاریخی حقائق، اعداد و شمار اور دستاویزی ثبوت ملیں گے، جس کی روشنی میں ایک انصاف پسند کاری یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا فلسطینی جارح اور دہشت گرد ہیں یا اسرائیل۔ 17 اکتوبر 2023 کو جب حماس کے مجاہدین نے جنوبی اسرائیل کے شہروں پر حملہ کیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے فیس بک پر روزانہ کی بنیاد پر بلاگ لکھنے شروع کیے، اور ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فیس بک کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو وارننگ دی گئی، لیکن لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ فیس بک کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کا اکاؤنٹ 6 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کا ایک بہتر پہلو جو سامنے آیا وہ اس کتاب کی صورت میں سامنے آیا جو 1 ماہ کے قلیل عرصے میں مکمل کی گئی۔ قرآن نے کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ایک در بند ہونے سے ایک نیا در کھلا، اور آج مسئلہ فلسطین کی صورت میں یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ کتاب چند مقدمات پر ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کیا فلسطین محض ایک سیاسی مسئلہ ہے یا اس میں مذہب کا بھی عمل دخل ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اب تک مسئلہ فلسطین کے جو سیاسی حل پیش کیے گئے ہیں وہ زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہیں یا خیالی ہیں۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ طاقتور ممالک اور عالمی اداروں کی ذمہ داریوں میں اقوام عالم، خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان کے بنیادی حقوق جن میں حق خود ارادیت بھی شامل ہے کتنی جگہ پا سکے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 75 برسوں میں فلسطینیوں کے جذبہ آزادی کو زندہ رکھنے میں فلسطینیوں کی اپنی صلاحیت کیا رہی ہے اور اس میں اسرائیل کے اقدامات کا کتنا حصہ ہے۔ اس کتاب کو لکھنے میں ڈاکٹر صاحبہ کو ماخذ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ اس موضوع پر اکثر کتابیں مغربی مصنفین کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ اسرائیلی نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ بعض عرب مورخین کی کتابیں بھی ہیں جس میں زیادہ تر نظریاتی پہلو غالب ہیں اور اسے ایک عقیدے کے مسئلے کے طور پر دیکھا گیا ہے، اور جہاں تک اردو میں لکھی جانے والی کتابوں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ جبکہ یہ کتاب مسئلہ فلسطین کا ایک تاریخی تناظر آپ کے سامنے رکھتی ہے جس میں اعتقادی معاملہ بقدر ضرورت ہی پیش کیا گیا ہے۔ کتاب مختصر لیکن جامع ہے جس کا اندازہ کتاب کے ان 13 ابواب کے عنوانات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ باب فلسطین کی قدیم تاریخ کے ضمن میں سامی، ایرانی، یونانی، رومی، اسلامی اور برطانوی انتدابی ادوار کا جائزہ لیا گیا ہے۔ باب دوم فلسطین میں اسلامی دور یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد سے پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک 635 عیسوی سے 1918 تک کے حالات و واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ باب سوم کا عنوان جدید تصورات اور مسئلہ فلسطین ہے۔ اس باب میں مغرب میں در آنے والے جدید تصورات، سیکولرزم، پاپولر ڈیموکریسی اور نیشنلزم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ قوم پرستی ہی کا رجحان تھا جس سے صہیونیت نے تقویت پکڑی، اور اسی نظریے کی بنیاد پر جنگ عظیم اول کے دوران جون 1916 میں عربوں نے سلطنت عثمانی کے خلاف بغاوت کی اور دنیا کا نقشہ بدل گیا۔
اس باب میں ڈاکٹر صاحبہ نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ جس طرح عرب قوم پرستی کی تحریک عیسائیوں نے شروع کی تھی، اسی طرح صہیونیت بھی عیسائیوں نے ہی شروع کی، جسے بعد میں یہودیوں نے، جس میں اہم ترین نام تھیوڈور ہرزل کا ہے، آگے بڑھایا۔ لیکن تھیوڈور ہرزل کی صہیونی تحریک سے پہلے بلیک اسٹون نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا مطالبہ کر دیا تھا، اور بلیک اسٹون کوئی یہودی نہیں بلکہ ایک کٹر عیسائی تھا جس نے ایک کتاب جیسس از کمنگ کے نام سے لکھی، جو کہ دنیا کی بیسٹ سیلر کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کتاب کے لگ بھگ 10 لاکھ سے زائد نسخے فروخت ہوئے، اور 48 سے زائد زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا، جس میں ایک ترجمہ عبرانی زبان میں بھی تھا۔ بلیک اسٹون نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے سلسلے میں صہیونی تحریک کامیاب ہو یا نہ ہو، تورات کی روح سے صہیونی مملکت کو بننا ہی ہے۔ دیگر ابواب میں پہلی جنگ عظیم اور اعلان بیلفور، زیر انتداب فلسطین 1920 تا 1948، مسئلہ فلسطین میں امریکہ کا کردار، عرب اسرائیل جنگ، نکبہ فلسطین، تیسری عرب اسرائیل جنگ اور سقوط یروشلم شامل ہیں۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ 1967 کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عربوں کی یہ شکست، جو 6 عرب ممالک کی شکست تھی، عربوں کی یہ شکست دراصل جمال عبد الناصر کے سیاسی فلسفے کی شکست تھی۔ یہ اس کی سیاسی فکر جن اصولوں پر استوار تھی، یعنی عرب قوم پرستی، لادینیت اور اشتراکیت، عرب نیشنلزم، سیکولرزم اور سوشلزم، یہ ان اصولوں کی شکست تھی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اسلامی اصولوں سے انحراف کا نتیجہ تھی، اسلامی امت مسلمہ کے وحدت کے تصور کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ تھی، اور اس شکست نے نہ صرف عربوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ تمام اسلامی دنیا کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اردن سے مغربی کنارہ، ویسٹ بینک چھینا تھا، جس میں مشرقی یروشلم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ابواب میں الفتح اور تنظیم آزادی فلسطین، مزاحمتی تحریکیں، انتفاضہ، حماس کا ظہور، غزہ بمقابلہ اسرائیل، اور آخری باب میں حالیہ جنگ طوفان الاقصیٰ کی روداد بیان کی گئی ہیں۔ حرف آخر کے طور پر بہت صاف گوئی سے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے کہ اگر ہم فلسطین کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ جاننا چاہیں کہ آخر فلسطینی اور اسرائیلی چاہتے کیا ہیں، تو جواب بہت آسان ہے۔ فلسطینی چاہتے ہیں من النہر الی البحر، یعنی دریائے اردن سے بحر روم تک فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یعنی وہ فلسطین جو 1920 سے پہلے کا فلسطین تھا، اور اس کا لازمی نتیجہ اسرائیل کا خاتمہ ہے۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل چاہتا ہے من الفرات الی النیل، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا گریٹر اسرائیل، جس کا لازمی نتیجہ فلسطین کا خاتمہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کا موقف بہت واضح اور دو ٹوک ہیں کہ 2 ریاستی حل، جس پر اکثر بات ہوتی ہے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فلسطینیوں کو واپس کرنا ہی مسئلے کا واحد حل ہے، ورنہ ہر فلسطینی بچہ جو آج غزہ میں اپنے خاندان کے لوگوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو تڑپتے اور ملبے تلے دب کر مرتے دیکھ رہا ہے، وہ کل کسی جہادی اور جنگجو تنظیم کا رکن ہوگا۔ کسی قوم کو اس کی سرزمین سے بے دخل کرنا آسان نہیں ہے، جیسا کہ اسرائیل اور اس کے حلیفوں نے سمجھ رکھا ہے۔ کتاب کے آخر میں 3 اہم ضمیمیں بھی شامل ہیں: تاریخ فلسطین کے اہم ماہ و سال، امان نامہ برائے باشندگان بیت المقدس، اور ہرزل کا خط سلطان عبدالحمید کے نام۔ ہر وہ شخص جو مسئلہ فلسطین کے تاریخی پس منظر، جدید تاریخ اور موجودہ صورتحال میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اردو میں یہ اپنے موضوع پر ایک عمدہ اور تازہ ترین کتاب ہے، جو مسئلہ زیر بحث کا 28 اکتوبر 2023 یعنی طوفان الاقصیٰ کے 22ویں دن تک کے واقعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اور اس کے اسباب ان کی تاریخ ہی میں پوشیدہ ہیں۔ جب تک ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، ہم نہ زوال کے گرداب سے نکل سکتے ہیں، نہ عروج کی منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے
صرف تاریخ ہی کو فراموش نہیں کیا بلکہ خود فراموشی سے خدا فراموشی تک کی منازل کو طے کیا، اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں تبدیلی کے لیے خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر ایک بار پھر طے کرنا ہوگا، اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ہمیں جہاد بالنفس، جہاد بالعلم اور جہاد بالسیف سے کام لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آخر میں بار دیگر اس علمی اور کلمی جہاد پر ڈاکٹر نگار صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس تقریب کے انعقاد پر سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور اس کے روح رواں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔